والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. واجب الاحترام حاضرین کرام و ناظرین محترم، آج جمعۃ المبارک کا بیان کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے نہ ہو سکا، فیس بک پہ نشر نہ ہو سکا، تو اس کا خلاصہ ابھی پیش خدمت ہے. عرض یہ کیا گیا آج کے خطبہ جمعہ میں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا خاص فضل و کرم فرمایا اور نبوت و رسالت کے لیے نسل انسانی کو منتخب فرمایا. کئی محترم اور مکرم ہستیوں کو اللہ نے نبی بنایا، ان کے درجات بلند کیے، ان کو شان عطا فرمائی، ان کے مقام بلند فرمائے، اور اپنی وحدانیت منوانے کے لیے اور ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق کے لیے انہیں معجزات سے نوازا. انہی معجزات کو دیکھ کر بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں شاید اللہ پاک نے کوئی خدائی صفات رکھی ہیں، مردوں کو زندہ کرنا شاید ان کو سونپ دیا ہے، رزق دینے کا اختیار ان کو تفویض کیا ہے، اولاد دینے کا اختیار شاید ان کے پاس ہے. چنانچہ اسی غلط فہمی کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اس طرح کے عقائد اور سوچ بننے لگی کہ وہ حاجت روا بھی ہیں، وہ مشکل کشا بھی ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے پھر اپنی آخری بے عیب لا ریب کتاب میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صحیح مقام واضح فرمایا. قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والا بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی محترم مقدس اور مکرم اور مقرب ہستیوں کو کئی مصائب سے، آزمائشوں سے، امتحانات سے گزارا. تو ان کے واقعات پھر قرآن حکیم نے بیان فرمائے، جن میں سے پچھلے جمعے ہم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ پڑھا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے 300 سال اس طرح کے دیے کہ وہ دعائیں کرتے ہوئے گزرے. ان کی دعا بھی قرآن مجید حکیم میں ذکر ہے اور ان کی معافی تلافی کا تذکرہ بھی قرآن حکیم میں موجود ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے واقعات اس طرح کے اسی مقصد کے لیے بیان کیے ہیں تاکہ اس غلط فہمی کا جو شکار ہوئے ہیں کہ شاید انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے پاس کوئی خدائی یا الوہیت والے اختیارات ہیں، وہ غلط فہمی دور ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے، قرآن حکیم پڑھنے والوں کو، کہ کس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اللہ نے مسائل، مشکلات اور آزمائشوں میں ڈالا، اور ان کا طرز عمل پھر کیا تھا. ان کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے اللہ کے حضور اپنا دامن پھیلاتے تھے. آج جن
عظیم الشان پیغمبر کا ہم نے واقعہ پڑھا، وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ ان میں دو باتیں ذکر کی، ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے 2 دفعہ دعائیں پڑھی، 2 دفعہ دعاؤں میں شامل ہوئے، 2 دفعہ دعاؤں میں مشغول ہوئے۔ ایک یہ تھی کہ پروردگار عالم کے سامنے انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم، میں نے ان کو بڑا سمجھایا ہے، بڑا خوبصورت انداز سے، تفصیل سے، ہمدردی سے، دل سوزی سے ان کی اصلاح کے لیے کوششیں کی ہیں، لیکن یہ نہیں مانے۔ تو اس مقام پر انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کی جو اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی، جس کا تفصیلی تذکرہ آج ہم نے کیا۔ اسی طرح دوسری بات جو تفصیل سے بات بیان ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ نے طوفان نوح جب آیا ہے اس وقت اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے بڑے عجیب سے انداز میں دعا کی، یہ بھی نہیں عرض کیا کہ یا اللہ بچا لیں اس کو، بلکہ صرف اتنا اشارہ کیا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں، اس لیے کہ اس کے اور آپ کے عمل نہیں ملتے، اس کے عمل ٹھیک نہیں۔ اور پھر انہوں نے وہاں جو دعا کی ہے تو اس کا جو جواب آیا ہے اس پہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ اور اس پہ میں نے آج اسی لیے زور دیا کیونکہ ایک لائن یہ بھی پڑھی جاتی ہے، ایک فقرہ یہ بھی بولا جاتا ہے کہ جسے عام طور پر پنجابی میں کہتے ہیں کہ اللہ انہوں نے موڑتا نہیں۔ تو یہ اس پر بھی تفصیل سے آج میں نے عرض کیا جمعہ میں کہ اللہ کو کوئی کسی کی مجبوری نہیں ہے، کوئی پابند نہیں کسی کا۔ تو اس کا ثبوت اللہ نے یہاں دیا کہ اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ نے آئندہ اس طرح کا سوال بھی مجھ سے نہیں کرنا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اور اس آیت کا پھر ترجمہ بڑا نیائز ہوگا، ان تکون من الجاہلین، جہاں تک ترجمہ بڑا پڑھنے والا ہے، جس سے اللہ کی شان بھی واضح ہوتی ہے اور پیغمبر کا مقام بھی واضح ہوتا ہے۔ اور وہ یہی ہے کہ اللہ پیغمبروں کی دعاؤں پر بھی اپنی مرضی سے فیصلے فرماتے ہیں، اگر قبول کرنا ہو تو قبول فرماتے ہیں، پابندی، مجبوری اور لازمی نہیں ہے۔ یہ جو فکرہ بولا جاتا ہے کہ اللہ نے موڑ دیں، یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ جب میں چاہوں جس کی چاہوں قبول کرتا ہوں۔ ان دونوں واقعات میں ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ایک پیغمبر ہے، جلیل القدر ہے، بڑے محترم ہے، بڑے مکرم ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے حضور سائل بن کے کھڑے نظر آتے ہیں، مانگت بن کے کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ لوگوں، ہم سب انتم الفقراء کے تحت اللہ کے در کے فقیر ہیں، در کے مانگت ہیں، در کے سائل ہیں۔ دینے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ نبیوں پر بھی جب مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں تو ان کا طرز عمل بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا دامن، اپنی جولی، اپنے ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں پھیلاتے ہیں۔ تو وہ اپنے عمل سے ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ تم پر بھی مصیبتیں آئیں، مشکلیں آئیں، حاجت روائی کی ضرورت ہو، مشکل کشائی کی ضرورت ہو، تو تم نے کہیں اور نہیں جانا۔ سب سے اونچا رتبہ تو پیغمبروں کا ہوتا ہے۔ جب پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں تو باقی انسانیت کو بھی پیغمبروں کی تعلیمات سے سیکھنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ باقی ساری کائنات سائل اور مانگت ہے، دینے والا صرف ایک اللہ ہے، وہی سب کو سب کی ضرورتیں پوری فرما رہے ہیں، سب کی حاجتیں پوری فرما رہے ہیں، سب کے رزق دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، سب کو مشکل کشائی کر رہے ہیں، سب کی حاجت روائی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی گفتگو تھی آج کے جمعے میں، جو مختلف تکنیکی وجوہات کی وجہ سے اس کو پہ نشر نہ ہو سکا، اس کا خلاصہ میں نے ابھی پیش کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد بنائیں، سنی سنائی باتیں، موضوع، روایات، گھوسلے، یہ عقائد کی بنیاد نہیں ہوتے۔
عقائد کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، اور حدیث میں سے بھی صحیح حدیث ہے۔ تو قرآن و حدیث میں جو کچھ آیا ہے اس کی بنیاد پر اپنے عقائد درست کرنا یہ کسی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے۔ اسلام کا خالص اسلام یہ ہے کہ عقائد سارے کے سارے ان کی بنیاد قرآن اور صحیح حدیث ہو۔ قرآن اور صحیح حدیث کی بنیاد پر جو عقائد ہوں گے وہی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پائیں گے، اور اسی طرح کے عقائد پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اگر ایسے عقائد ہم نے رکھے جن کے قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہ ہوا، جن کا بنیاد قرآن و حدیث کے پاس ان کی میں سے نہ لی گئی ہوگی، تو ایسے عقائد اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پائیں گے۔ لہٰذا سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر فرقے سے ہٹ کر، ہر مسلک سے ہٹ کر، فرقہ اور مسلکوں سے بالا تر ہو کر خالص اسلام کی سوچ پیدا کرتے ہوئے اپنے عقائد قرآن اور حدیث صحیحہ کے مطابق بنائے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے اور توفیق عطا فرمائے قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی۔ سب دوستوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔